بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 23۔ آج کا موضوع امت محمد کی فضیلت۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے ایک جز میں اللہ پاک کا فرمان امت محمد کی فضیلت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطاً درمیانی لِتَكُونُوا تاکہ ہو جاؤ تم شُهَدَاء گواہ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں۔ امت محمد پر خاص اللہ کا کرم۔ بہترین قبلہ امت محمد کے لیے، بہترین کتاب امت محمد کے لیے، بہترین پیغمبر امت محمد کے لیے، اور کرم پہ کرم کہ عقائد اعمال کے لحاظ سے بھی درمیانی امت بنایا۔ عقائد کو یوں سمجھو کہ یہودیوں کی طرح امت محمد انبیاء کی دشمن نہیں ہے، اور عیسائیوں کی طرح انبیاء کو خدا نہیں کہتے، دہریوں کی طرح خدا کے منکر نہیں، اور مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل نہیں، نہ جبریوں کی طرح خود کو مجبور مانتے ہیں، نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار، یعنی عقیدہ بھی درمیانہ عقیدہ امت محمد کا۔ اعمال کے لحاظ سے بھی نوٹ کریں کہ عیسائی راہبوں کی طرح تارک الدنیا نہیں، نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل، بلکہ امت محمد کے ایک ہاتھ میں دنیا ہے، دوسرے ہاتھ میں دین ہے، یعنی دین بھی دنیا بھی امت محمد کے لیے وسیع، ساری امتوں کا صدر اور سردار۔ جیسے پروگرام میں ایک مین سردار یا سپیچ کرنے والا انسان مین ہوتا ہے، اسی طرح ہار موتیوں کے ہار کے اندر درمیان میں ایک بڑا موتی ہوتا ہے، اسی طرح نمازیوں میں امام نمایاں ہوتا ہے، اور دیواروں میں محراب نمایاں ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح تمام امتوں میں امت محمد صدر نشیں ہے۔ اللہ نے شریعت بھی دی، اللہ نے طریقت بھی دی، اور امت محمد کی مثل اس بارش کی طرح ہے جس کا اول بھی بہتر ہے اور آخر بھی بہتر ہے، یعنی اول صحابہ کرام، درمیان اولیاء علماء، اور آخر امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن گزشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام انہوں نے نہیں پہنچائے۔ انبیاء عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی انہوں نے نہیں مانی۔ پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ تبلیغ کے مدعی ہو اور یہ لوگ انکاری ہیں، اپنے گواہ پیش کرو۔ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جائے گا تو مسلمان انبیاء کی گواہی دیں گے، جس پر کفار جرا کریں گے کہ تم تو پیچھے آئے ہو، بعد میں آئے ہو، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو؟ مسلمان عرض کریں گے مولا ہم نے تیرے محبوب سے سنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طلبی ہوگی، آپ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے، ایک یہ کہ یہ سچے ہیں، ہم نے واقعی ان سے فرمایا کہ اگلے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے سرکشی کی۔ دوسری گواہی کہ یہ مسلمان گواہ فاسق فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں۔ تب انبیاء کے حق میں
डिग्री कायम हो जाएगी और ये मुसलमानों की गवाही, उम्मत मोहम्मद की गवाही होगी। उम्मत मोहम्मद को कमजोर और ज़ईफ पैदा किया गया ताकि तकब्बर ना करें। ये इनामात हैं। उम्मत मोहम्मद छोटे कद में उसे पैदा किया ताकि खाने पीने लिबास की मुशक्कत कम हो। उम्मत मोहम्मद की उम्र मुख्तसर रखी ताकि गुनाहों का सिलसिला दराज ना हो। फकीर और कलीलुल माल बनाया कि आखिरत में हिसाब कम देना पड़े। आखिरी उम्मत बनाया ताकि कब्र की तारीकी में ज्यादा वक्त ना गुजरे। आज की हदीस मुबारक हदीस नंबर 23 अन उमर बिन खताब रदियल्लाहु अन्हु से रवायत अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमत अलल उम्मी हत्ता तदखुलहा उम्मती रवाहु तिबरानी। उमर बिन खताब से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ाला फरमाया, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया, हराम कर दी गई है जन्नत अंबिया के लिए, हत्ता अदखुलहा, जब तक मैं इसमें दाखिल ना हो जाऊं। वह हुर्रिमत अलल उमम, और जन्नत हराम कर दी गई तमाम उम्मतों पर, हत्ता तदखुलहा उम्मती, जब तक मेरी उम्मत इसमें दाखिल ना हो जाए। बहुत से एजाज और बहुत से इनामो किराम उम्मत मोहम्मद के लिए, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। जितनी बार भी अल्लाह पाक के हजूर उम्मत मोहम्मद की शान बयान की, जिसमें 40 सवाल किए गए थे, और हर बार अल्लाह ने फरमाया मूसा ये तो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों में से कुछ तख्तियों पर उम्मत मोहम्मद की फजीलतों को पढ़ा और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला मैं एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि वो लोग एक नेकी करेंगे 10 गुना उनको अजर मिलेगा, और वो जहां भी माफी मांगेंगे तो उनकी माफी को कबूल कर लेगा। वो एक ऐसी उम्मत होगी कि कुरान या उनकी किताब उनके सीने में महफूज होगी, उनको हिफ्स की ऐसी कुव्वत होगी जो किसी और उम्मत को नहीं है। ए अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा वो तो मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज की मौला एक और उम्मत का तज़किरा है कि वो अपने नजराने सदकात आपस में खा लेंगे, यानी उमरा सदकात ज़कात खैरात निकालेंगे और गुरबा खा सकते हैं। जबकि पहली उम्मतों का ये हाल कि अगर कोई सदका या नजराना पेश करता है तो आग भेजते हो और वो आग उसे खा जाती है, अगर कबूल ना हो तो वो रद्द हो जाते हैं। मौला उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो तो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। फिर अर्ज करने लगे, मौला मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, नहीं अनिल मुनकर वामुर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, जो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। मौला उस उम्मत को ही मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। फिर अर्ज किया, इलाही मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पाया है, नेकी का इरादा करेंगे तो इरादे से ही एक नेकी मिल जाएगी, और अगर इरादा करके उस पर अमल करेंगे तो 10 गुना से लेके 700 गुना तक और 1,00,000 गुना तक उनको अजर सवाब मिलेगा। मौला उस उम्मत को ही मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो तो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। कमो बेश 40 खूबियां जो तौरात शरीफ में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद की बयान फरमाई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तमाम खूबियां अल्लाह पाक के हजूर अर्ज गुजार की।
الہی اس امت کو میری امت، اس امت کو میری امت، فلانی امت کو میری امت، فلاں خوبی والی میری امت. ہر بار اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ میرے محمد کی امت، وہ میرے محبوب کی امت. تھک گئے اور عرض کرنے لگے اللہ اگر وہ میری امت نہیں بن سکتی تو میری خواہش ہے کہ میں اس امت میں پیدا ہو جاؤں، ان کا اصحاب بن جاؤں. یا لیتنی کاش من اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں، وہ لوح جو پکڑی ہوئی تھیں وہ زمین پر رکھ دیں اور کہا یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں محمد کا صحابی ہوتا. کہ 40 خوبیوں والی امت ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اس پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 44. اے موسیٰ، میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے آپ کو دیا اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. یعنی انبیاء خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ امت محمد میں اللہ تعالی ہمیں پیدا کر دے کہ اتنی شان والی امت ہے جو امت محمد ہے. آج اس امت کا حال دیکھ لیں. آج ہم دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں جس مسلمان کا ذکر ہے، احادیث میں جن مسلمانوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے کچھ خوبیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی. پورے کا پورا ٹوٹل امت محمد کا حلیہ چینج ہو چکا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے. اول یہ کہ مال بہت مل جائے گا جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور کشت و خون کرنے لگیں گے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور حسد کا معنی آپ کو بتا چکے ہیں، اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا، کہ اللہ نے بھائی کو یا کسی بہن کو یا ہمسائی کو یا قریبی کو مال دیا تو کیوں دیا اور مجھے کم دیا تو کیوں دیا. اللہ کی تقسیم پر سوال کرنا یہ حسد ہے. تو آقا نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ امت محمد کو مال بہت ملے گا، دنیا وسیع ہو گئی ہے، بہت آرام، آسائشیں، راحتیں مہیا ہو چکی ہیں، تو باہمی حسد میں مبتلا ہو کر کشت و خون کرنے لگیں گے. دوسرا یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے گی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ، قرآن پاک کا ترجمہ ہر عام اور جاہل جو ہے وہ بھی اس کو سمجھنے کا مدعی ہو جائے گا. جیسا کہ آج کل علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. آن لائن یوٹیوب کے ذریعے آپ کسی بھی سوال کو دہرائیں، آپ کوئی بھی سوال کلک کریں، فوراً اس کا جواب کئی لوگوں کی زبان سے آپ کو مل جائے گا. ذہن پزل ہو جائیں گے، ذہن پریشان ہو جائیں گے، مگر بہت سے لوگوں کو سوال مل بھی جاتا ہے اور جواب بھی مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہر عام اور جاہل قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے والی نہیں ہیں، متشبہات، یعنی جو راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راز نہیں بتائے، ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ان کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور تیسری بات کہ ان کا علم بڑھ جائے گا، اور اس علم کے بڑھ جانے کی وجہ سے علم ضائع کر دیں گے، عمل کی کوشش نہیں کریں گے، علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے. برطانیہ یورپ میں ایک ادارہ قائم ہے جہاں بڑی مہارت سے عربی گرامر، ترجمہ، تفسیر اور حفظ کروایا جاتا ہے. پوری وضاحت سے وہ لوگ مسلمان لگتے ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ عربی علوم صرف اس لیے سیکھتے اور سکھاتے ہیں کہ متشبہ آیت ایسی ملے، کوئی پوائنٹ ایسا ملے، کوئی بات ایسی مل جائے جس سے وہ گمراہی کا عقیدہ
یا گمراہ مذہب تراشیں اور مسلمانوں کو کمزور کر دیں، انہیں پاش پاش کر دیں۔ وضاقت سے داڑھی، پگڑی، سنت لباس، نماز، قرآن، پاکیزگی، طہارت، ہر حکم میں مکمل ان کو کیا جاتا ہے، پورے کا پورا مسلمانوں کو جیسے اللہ کی کتاب میں رنگا ہوا ہونا چاہیے، یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے، ایسے ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ اور پشاور کے اندر 10 سال ایک عیسائی انسان یا عیسائی آدمی مسلمانوں کی مسجد میں ان کو امامت کرواتا رہا، اور تھا وہ عیسائیوں کا مخبر، محض چیک کرتا تھا کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹل پورے کا پورا مسلمانوں جیسا نقشہ تیار کرتے ہیں یا وضع قطع بنا لیتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ متشبہ آیت ملے، کوئی پوائنٹ ملے جس سے وہ گمراہی کا عقیدہ جو ہے وہ تراشیں۔ مگر وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے، اور غیر مسلم انگریز مفکرین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تمام مذاہب جو جھوٹ پر مبنی ہیں، تمام شریعتیں جو منسوخ ہیں، ان تمام جھوٹ پر مبنی تمام مذاہب کو مٹا سکتے ہیں، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ سائنس کی ہر ریسرچ اور ہر تحقیق پر اسلام پرفیکٹ اور فٹ آتا ہے۔ تو جہاں علم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے میں آسانی ہو رہی ہے، علم کی جستجو بھی ختم ہو گئی ہے، عمل میں کمی ہو گئی ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، مذہب کو سمجھنے کے لیے حالات امت محمد کو نہ دیکھو، آؤ اپنے پیغمبر، اپنے رسول محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، آئیں تحقیق کریں قرآن پر، آئیں سرچ کریں احادیث پر، اور دیکھیں کتنا پیارا دین، کتنا بہترین دین، بہترین کتاب، بہترین قبلہ اور بہترین دین اور شریعت اور طریقت اللہ پاک نے امت محمد کو نصیب فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف 3 باتوں پر، کہ ایک تو امت محمد کو مال بہت ملے گا جس کی وجہ سے یہ باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، دوسرا قرآن پاک کو ہر عام اور جاہل بندہ سمجھنے کا مدعی ہو جائے گا، ہر بندہ کہے گا میں اس کا مطلب جانتا ہوں، میں اس آیت کا ترجمہ جانتا ہوں، اور متشبہات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور علم کو پڑھ کر علم کو ضائع کر دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام باتیں کیا آج ہیں یا نہیں؟ ایز اے امت محمد ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جن کاموں کو دیکھ کر، ہماری وضاقتہ کو دیکھ کر غیر لوگ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اس لیے کہ انہیں بتانا ہے اللہ پاک کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور پھر کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب پر سرچ کریں، تمام مذاہب سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے امت محمد بنا دیا، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ امت محمد کے لیے ہر نماز کے اجر میں بھی بے حساب اجر ہے، یعنی 2 رکعتیں ادا کریں نماز فجر کی تو اللہ پاک شب و روز کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ 4 رکعتیں ظہر کی ادا کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے۔ تسبیح استغفار کرتے رہیں تو ملائکہ ان تسبیحات کے اجر کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اور حور عین کا توجہ یا مرکز بن جاتا ہے وہ بندہ بندی جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کریں تو کوئی ایسا فرشتہ آسمان اور زمین پر نہیں ہوتا جو امت محمد کی عصر کی نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہ کرے۔
اس لیے تو کہتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، کہ وہ عصر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، اور امت محمد کو یہ اعزاز ہے کہ اس وقت زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس نمازی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج غروب ہونے پر جو 3 رکعت ادا کی جاتی ہیں تو ان رکعات کی برکات سے گناہوں سے انسان ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج جنم دیا ہے۔ اسی طرح پھر عشاء کی جو نماز ادا کی جاتی ہے تو جنت ایسی نصیب ہوگی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ ہر شخص کے وضو کے ہر قطرے کے عوض اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سال میں 1 مہینہ کے روزے اور وہ ماہ رمضان میں ہر دن کے روزے کے بدلے جنت میں 1 شہر، اور ہر نفلی نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر ماہ رمضان میں، اور ماہ مبارک کی 1 شب قدر جو 1 رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ تمام خوبیاں کس کی ہیں؟ امت محمد کو اللہ نے نصیب فرمائی ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ارے امت محمد، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے گواہ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے، پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اپنی قدر کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں صدر امت محمد کو بنا دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت شاندار حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں جنت میں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ تو محسن کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے درود و سلام محبوب کائنات پر بھیجا کریں، پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درود کو، سلام کو، ذکر فکر کو، شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔